اس کے بعد والا جو مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، طرح کیا جاتا ہے، مومنین کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے بالخصوص ان آخری ایام میں، کہ کیا واقعاً یہ بات درست ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو یہ جو اصولی فقہا مجتہد ہیں یہ امام کے دشمن ہوں گے؟ یہ ایک مسئلہ جو ہے آج کل کافی حد تک پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے یعنی میں عرض کروں گا ملخص اس کا کہ حقیقت اس کے عکس ہے تماماً۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو حامی اور ناصر سب سے پہلے ہوں گے وہ فقہا ہوں گے، چونکہ 313 نام جو ہم نے سنا ہوا ہے عدد کہ یہ سب سے پہلے امام کے حامی اور ساتھی ہوں گے، ان کے ذرا اوصاف پڑھ کر دیکھ لیجیے۔ امام زمانہ کے متعلق جہاں بھی بحث ہے وہاں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے، ان کی چند ایک اوصاف ذکر ہوئی ہیں احادیث میں، ان میں سے سب سے مین اور اہم وصف یہ ہے کہ فقہا ہوں گے۔ وہ 313 فقہا ہوں گے، جہلا نہیں ہوں گے، تقلید کرنے والے نہیں ہوں گے، خود استنباط رکھنے والے ہوں گے، صاحب رائے لوگ ہوں گے۔ تو کتنا ایک لوگوں کو یعنی ان کے آنکھوں میں دھول ڈالی جا رہی ہے، اس کی وجہ چونکہ کچھ لوگوں کی اللہ جانے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نے ہر ہیلہ استعمال کرنا ہے لوگوں کو علماء سے دور کرنے کے لیے، مراجع سے، تقلید سے دور کرنے کے لیے، اس لیے وہ کبھی کبھی مثلا علامہ ہلی کی کتابیں دیتے ہیں جو اردو ترجمہ ہے شرح باب ہادی اشر کا، کبھی نعمت اللہ جزائری سید نعمت اللہ جزائری کے انوار نعمانیہ کا حوالہ دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ فقہا دشمن ہوں گے، کبھی ملا صدرہ کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ امام زمانہ کے دشمن بنیں گے۔ اس بات کی چونکہ وہ ایک حدیث کی شکل پیش کرتے ہیں، اس کو جب اس کی تحقیق کی تو عجیب چیز نظر آئی، یعنی یہ بات ہمیں صرف اور صرف محی الدین ابن عربی کے کلام میں ملی، کسی اور عالم کی بات میں نہیں ملی، چاہے جائے کہ کسی امام معصوم کی کلام ہو۔ صاحب فتوحات مکیہ محی الدین ابن عربی، اس نے اپنی اس کتاب میں اس بات کو پیش کیا ہے بغیر کسی حدیث وغیرہ کے حوالہ دیے۔ ملا صدرہ نے بھی مثلا مراجعہ اگر کرنا چاہیں، ملا صدرہ نے اپنی شرح اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 پہ، الزام الناصب جلد نمبر 2 پیج نمبر 87 پہ، کتاب الوافی فیض کاشانی کی جلد نمبر 2 پیج نمبر 471 پہ، اور اسی طرح احسن العقائد میں بھی جس کا حوالہ دیا جاتا ہے جو ترجمہ ہے بحبی اشر کا، ان سب نے جب اس بات کو قلم بند کیا ہے تو شروع میں لکھا ہے کہ محی الدین ابن عربی نے یہ کہا ہے، اور اس کے بعد یہ عبارت لکھی ہے کہ اس وقت جو ہے فقہا جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی وہ امام زمانہ کے دشمن ہوں گے۔ تو لوگوں کو علماء سے دور کرنے پر جو لوگ مامور تھے، چونکہ ان کا اپنا دین تو ہے نہیں، خوف خدا تو ان کو ہے نہیں کہ وہ اس بات کو امانت سے نقل کرتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اس عبارت کو اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کو لگے کہ یہ امام معصوم کی کلام ہے، جبکہ وہ محی الدین ابن عربی کا اپنا کلام ہے جس کے بارے میں یعنی اس شخصیت کے بارے میں ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ سنی تھا یا شیعہ تھا۔ کتنے فقہا ایسے گزرے ہیں جو اس کے اصلاً ارتداد اور کفر کے قائل تھے، چونکہ ایک تو ائمہ معصومین کے بارے میں اس کی عجیب سے کلمات ملتے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں، اصلا ناقابل حکایت ہیں، حکایت نہیں کی جا سکتے، اور دوسرا یہ ایک ضروریات دین کا منکر تھا، کافروں کا جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنا اس کا انکار کرتا تھا، معاد جسمانی کہ ہم اس جسم کے ساتھ اٹھیں گے اس کا وہ انکار کرتا تھا۔ حتی سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب معاد میں لکھا ہے کہ وہ اس بات کا منکر تھا۔ البتہ کچھ صوفی مزاج یا مثلا عرفان کا ذوق رکھنے والے مثلا علماء جو ہیں ان کی باتوں کی تعویل بھی کرتے ہیں کہ نہیں اس کا مقصود یہ تھا یا اس پر جھوٹ بولا گیا ہے، یا علی کل ایک انتہائی بڑی نزاعی شخصیت ہے، اختلافی شخصیت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا،
اوپر سے اس کی بات کو کاٹ لیا کہ ابن عربی نے یہ کہا ہے، وہاں نیچے سے بات کو شروع کیا تاکہ لوگ جو ہے شبہ میں پڑ جائیں اور وہ سمجھیں کہ یہ امام کی کلام ہے۔ اور چونکہ یہ صوفی تھا محی الدین ابن عربی، تو اس کلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جو صوفیاء نہیں لکھا، لیکن مقصود اس کا یہی تھا، چونکہ اس نے کہا کہ صرف وہ لوگ امام کی معرفت کر سکیں گے کہ جو اپنے کشف و شہود کے ذریعے سے اللہ کی معرفت رکھتے ہوں گے، یعنی اس کا مطلب ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث سے لیا ہوگا اللہ کو، وہ امام زمانہ کو نہیں سمجھ سکیں گے، یعنی ظاہری شریعت کام نہیں دے گی۔ جو کشف و شہود جو صوفیاء کو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ امام کی معرفت کر سکیں گے۔ اس بات کو بھی نقل نہیں کرتے آگے کہ اس نے یہ بھی ساتھ کہا ہے۔ حق امانت ہے نا کہ علمی امانت کے بات کو نقل کر رہے ہو تو بتاؤ کس کی بات ہے اور اس نے کیا بات کی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤ۔ لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ عوام کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی علامہ ہلی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ ہلی کی یہ کتاب ہی نہیں ہے احسن العقائد، علامہ ہلی کی کتاب ہے شرح باب ہدیہ شرح، جو حوزات میں پڑھائی جاتی ہے عربی میں، اس میں اصلاً اس طرح کی بحثیں ہیں ہی نہیں۔ یہ بحث کس نے لکھی ہے؟ سید محمد قاسم حیدرآبادی نے، جس نے ترجمہ کیا ہے، اس نے شروع میں لکھا ہے کہ میں ایک مستقل کتاب لکھنا چاہتا تھا ائمہ کے فضائل میں، لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ بھی کر دوں اور جہاں ادنا سی مناسبت ہو، شروع میں لکھا ہے جہاں ادنا سی مناسبت ہوگی میں وہاں ائمہ کے فضائل لکھ دوں گا۔ اور آخر پہ بھی جب کتاب سے فارغ ہوا ہے تو کہا فلاں تاریخ میں میں اس کتاب کے ترجمے اور اس پر جو تعلیقات ہیں ان سے فارغ ہوا ہوں۔ تو اصلا علامہ نے نہیں لکھی، جھوٹ ہے، ظلم ہے جو علامہ کی طرف نسبت دے۔ اس کتاب کا اضافہ، اس کلام کا اضافہ سید محمد قاسم حیدرآبادی نے کیا ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے اس کتاب کا۔ تو اندازہ لگائیے کہ بیچاری عوام کے ساتھ یعنی کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہاں یہ ہے کہ حتیٰ یہ بات بھی ثابت نہیں کہ محی الدین ابن عربی کی یہ عبارت جس طرح احسن العقائد میں آئی ہے کہ فقہا دشمن ہوں گے، اس کی یہ کلام ہو، کیونکہ ملا صدرہ نے جو میں نے حوالہ دیا ہے، اسی طرح فیض کاشانی جو نقل کی ہے ان کی عبارت وہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ عبارت یوں ہے، اعداؤہ مقلدۃ العلماء واہل الاجتہاد لما یرونہ من الحکم بخلاف ما ذهب الیہ ائمتہم، کہ امام کے دشمن علماء کے مقلد ہوں گے، اس وجہ سے دشمن بنیں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ امام کا جو حکم ہے وہ اس کے مخالف ہے جو حکم ان کے ائمہ نے دیا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ایسے مقلد جو اپنے مقلد کو امام سمجھتے تھے وہ جو ہے وہ دشمن ہوں گے امام کے۔ تو اس طرح کی عبارت ہے، احسن العقائد میں عبارت اور آ گئی ہے، اب پتہ نہیں کہاں ہے گڑبڑ۔ جس مصدر سے اس مترجم نے لیا ہے سید محمد قاسم نے، وہاں مثلا اور عبارت تھی، ورنہ یہ علمی وارث ہیں، ملا صدرہ، فیض کاشانی، یہ وارث ہیں اس کی کلام کے، انہوں نے توجیہیں دی ہیں اس کی عبارتوں کی، تو انہوں نے اس طرح سے نقل کیا ہے۔ حتیٰ اگر وہ کہے بھی صحیح تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے جب ائمہ علیہ السلام ہمیں علماء کی طرف رجوع کا حکم دے اور یہ مقابل میں آ کر جو ہے وہ یہ باتیں کرے، تو کیا ویلیو ہے اس کی؟ اصلاً شیعہ کو کس حد تک کان دھرنے چاہیے ایسے بندے کی، کیا حیثیت ہے اصلاً؟ اس کے علاوہ جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں کہ جی امام خمینی نے اپنی کتاب امامت اور انسان کامل میں لکھا ہے کہ فقہا جو ہے وہ دشمن ہوں گے امام زمانہ کے۔ میں آپ کے سامنے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت پڑھتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ کہاں سے یہ مطلب نکلتا ہے، اصلاً عبارت میں یہ معنی موجود ہے یا نہیں۔
وہ صفحہ نمبر 282 پہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، یاتی بکتاب جدید، کہ امام علیہ السلام ایک نئی کتاب لے کر کے آئیں گے. بعض روایات میں اس طرح کا معنی آیا ہے، نیا دین لے کر کے آئیں گے. اس کی وہ شرح کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے. تو لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حجت تشریف لائیں گے تو وہ ایسے احکام لے آئیں گے جو ہمارے ناقص اجتہاد کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں وہ ان سے مختلف ہوں گے. وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے. یہ معنی ہے یاتی بکتاب جدید کہ وہ نئی کتاب لے آئیں گے. یہ لوگ اس عبارت سے نکالتے ہیں کہ امام خمینی نے لکھا ہے کہ فقہا امام کے دشمن ہوں گے، جبکہ اس عبارت میں کہیں بھی ایسا ایک جملہ بھی نہیں آیا ہے، بلکہ وہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے پاس تمام احکام واقع کے مطابق ہوں گے، کہیں ان میں غلطی نہیں ممکن، جبکہ فقہا جو احکام نکالتے ہیں استنباط کرتے ہیں ان میں خطا کی گنجائش ہے. کئی ایک احکام ممکن ہے واقع کے مطابق نہیں ہوں گے، چونکہ مجتہد اپنے عقل، اپنے تجربے، اپنی محنت، اپنی سمجھ کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. اسی لیے ہمارے مذہب کو مخطئہ کہا جاتا ہے، اہل سنت کو مصوبہ کہا جاتا ہے. یعنی کیا مخطئہ خطا سے لیا گیا ہے، یعنی ہمارے مذہب میں مجتہد کی خطا ممکن ہے. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ امام معصوم کی طرح نہیں ہے، خطا کر سکتا ہے لیکن معذور ہے عند اللہ، اس کا مقلد بھی معذور ہے چونکہ اسے اپنی کوشش کی ہے جہاں تک پہنچا ہے، اس کے علاوہ کیا کیا جائے، امام موجود ہے نہیں. جبکہ اہل سنت مصوبہ ہیں، یعنی جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے اللہ حکم اسی کے مطابق واقع میں لکھتا ہے، اکثر اس کے قائل ہیں. تو امام خمینی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ مخطئ ہیں، کئی ایک ہمارے فتاوی جو ہے وہ ہمارے شخصی جہد پر، ذہن پر، اجتہاد پہ مبنی ہوں گے، وہ امام کے احکام کے ساتھ نہیں ملیں گے، اس لیے لگے گا کہ یہ نیا حکم لے کر کے آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فقہا دشمن ہو جائیں گے، بالعکس فقہا تو انتظار میں ہیں کہ امام زمانہ آئیں اور ہماری اصلاح فرمائیں. ہم اپنے تمام احکام امام کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ تائید کریں کہ کون سا جو ہے وہ واقع کے مطابق ہے اور کون سا واقع کے مطابق نہیں ہے. ورنہ یہ معقول تھا اصلاً کہ امام خمینی خود مجتہد، صاحب مرجع، صاحب توضیح المسائل ہو کر کے وہ خود کہیں کہ ہم امام کے دشمن ہیں. اصلاً یہ عقل میں آنے والی بات ہے. تو یہ صرف کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ لوگوں کو علماء سے کیسے دور کرنا ہے.